شاہ صاحب یہاں پہ دو چیزیں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ واشنگٹن پوسٹ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ روس جو غیبی مدد کر رہا ہے، روس انٹیلیجنس ساری جو ہے وہ ایران کو مہیا کر رہا ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ کر دیں. اور دوسرا کیونکہ آپ خود نیوی میں رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ابراہم لنکن اور اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے پہلے آئے اور اس کے بعد ایران نے جس طرح سے ان کو ٹیکل کیا، تو یہ آپ اس نقصان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو روس کا رونا رویا جا رہا ہے یا چائنا کا رونا رویا جا رہا ہے، یہ بالکل وہی ہے جو مئی 2025 میں انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر رونا رویا جا رہا تھا کہ جی پاکستان تو اکیلے لڑ نہیں رہا ہے، پاکستان تو بیسیکلی اس کی تو ترکی مدد کر رہا ہے، اس کی تو چائنا مدد کر رہا ہے، اس کو تو اور غیبی مدد آ رہی ہے کہیں سے. تو جب آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان تمام محرکات کو مد نظر رکھتے ہیں. اگر امریکہ یہاں جنگ کے لیے آیا ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ اگر روس ایران کی مدد کرے گا تو کس قسم کی کرے گا، چائنا کرے گا تو کس قسم کی کرے گا، یا ایران اکیلا لڑے گا تو میں نے کس قسم کی تیاری کر کے جانا ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اب یہ رونا ہے کہ جی روس کچھ دے رہا ہے، چائنا کچھ دے رہا ہے، میرا خیال ہے یہ بے سود ہے، یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ بحری بیڑوں کی، دیکھیں ایران کی جو پوزیشن میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور اس کی دو نیویز ہیں. ایک اس کی نیوی جو ارتش نیوی ہے اس میں بڑے پلیٹ فارمز ہیں، ان کا مقابلہ یو ایس نیوی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یو ایس نیوی کی طاقت ان کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ. اچھا، تو جو جہاز بحری بیڑا ڈبورا ہے یو ایس کا، وہ یہ ارتش نیوی کے جہاز ہیں جو ڈبورا ہے، لیکن جو بالکل پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اس کا انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بگاڑا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مسعود احمد خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ رشیا جو ہے ایران کی مدد کر رہا ہے اور اسی مدد کے تحت جو ہے ایرانی فوجی اڈوں کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امریکہ کے معاملات چین اور رشیا کے ساتھ آگے جا کے کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ چین اور رشیا کہیں نہ کہیں ایران کو سپورٹ تو کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. جس طرح بیدوس سسٹم ہے، ایون جو F-15 گرائے گئے ہیں اس میں بھی بتایا جا رہا ہے ان کی مدد شامل تھی. سو دیکھیں رشیا کی بڑی خواہش ہوگی، جس طرح کہ رشیا پھنسا ہوا ہے یوکرین میں، وہاں پہ امریکن سپورٹ شروع میں رہی ہے، یورپین یونین کی سپورٹ وہاں پہ رہی ہے، تو وہ بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، وہ امبیرس بھی کرنا چاہتا ہے امریکہ کو. تو دیئرفور وہ تمام بیہائنڈ دی سین وہ مدد کریں گے. ایون وار جنگ سے، لڑائی سے پہلے ان کے دیکھیں جو کارگو جہاز جتنے آئے ہیں، چائنا سے آئے ہیں، رشیا سے آئے ہیں. چلے S-300 تھا، ابھی یہی بتا رہے S-3 تھا، S-400 بھی ان کہتے ہیں ڈیلیور کیا گیا ہے. تو وہ سسٹم ایسا ہے کہ جی اس مدد تو ان کی طرف سے آتی رہے گی. اور امریکن کو بھی پتا ہے، دس از وٹ دے آر آسکنگ ان کے کمانڈرز وغیرہ سے بھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے کہا یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ میں ایران ہی ہے جو لڑنا ہے، جس نے سیکنڈ یہ جو آنسلاٹ ہے، جو انویژن ہوا ہے، میرا خیال میں انہوں نے ابھی تک ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے اسٹیڈ فاسٹ ہیں اور اکارڈنگلی وہ اپنا آپ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ایک نئی ڈیولپمنٹ جو میرا خیال میں ایک اشارہ جو سمجھنے ہو رہی ہے، دیٹ از بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کی گئی ہے. اور اسپیشلی جو کردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر کرد دیکھیں دے آر 10% آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے، 80 لاکھ ان کی آبادی ہے. اور نارتھ میں اور ویسٹ میں یہ ان کی آبادی ہے، کردستان میں یہ لوگ موجود ہیں، اور کرمان شاہ میں موجود ہیں، اس کے علاوہ علام ہے جو صوبہ ہے اس میں وہاں پہ موجود ہیں. پھر یہ بارڈر کے عراق کے اس طرف، بارڈر کے اس طرف عراق ہے، تو وہاں پہ بھی کرد ہیں. اور کرد اس ایریا میں نو پلیس نون ایز اربل، وہاں پہ 2 US بیسز ہیں اور پچھلے 10-15 سال سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. سو لانچنگ پیڈ لائکلی وہ جب وہاں پہ بنے گا اور وہاں سے وہ کوشش کریں گے، کیونکہ وہ دیر از ایک فورس وہاں پہ ہے پیش مرگ، ریڈی ٹو فیس ڈیتھ. ان کو وہ کہتے ہیں وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ ان کی اسٹرینتھ ہے، وہ بھی شامل ہوں گے، یہاں پہ کرد شامل ہوں گے. سو وہ ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہیں گے کہ ایران میں جس طرح الٹیمیٹ جو ان کے خواہش ہے کہ فریگمنٹیشن ہو، کوئی الگ تھلگ ہو، کوئی الگ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اب شاید اتنے دنوں میں ڈیسپریٹ بھی ہو گیا، اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جو وہ سمجھ کے، جیسے ابھی فیصل شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا خیال تھا کہ اتنی بڑی میری فوج ہے، میں آ کے پتہ نہیں کیا کر لوں گا. اسی وجہ سے یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ ڈومز ڈے کے حوالے سے بھی اور
امریکہ جو ہے اب 50 سال کے بعد نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا بھی سوچ رہا ہے کہ اور اس نے تجربہ کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بھی کوئی حربہ امریکہ استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ مشکل ہے, وہ ناممکن سی بات ہے, لیکن وہ ہوگا نہیں. دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, پریشر بڑا امریکہ پہ بلڈ ہو رہا ہے, ٹرمپ کے اوپر بڑا پریشر ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ کانگریس سے سینٹ سے انہوں نے اپروول لی ہے, لیکن بڑے مشکل سے ملی ہے. لیکن پبلک اوپینین آپ دیکھیں نا کہ 21% دے آر سپورٹنگ یہ حملے جو ہوئے ہیں اس کے بعد. آپ دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے, ابھی تو انہوں نے دیکھیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات کی, انہوں نے کہا نیکسٹ ٹارگٹ کیوبا ہے اور کیوبا کے لیے انہوں نے کہا مارکو ریبیو کو میں نے ٹاسک کیا ہے اور ہم اس پہ ڈیل کرنا چاہیں گے. اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ 4 ویکس کے اندر وہ ابھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وکٹری اپنے ڈکلیئر کر دے گا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں, ان کے میزائل سائٹ ختم کر دیے ہیں, ان کے نیوکلیر سائٹس کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور وہاں پہ ہم نے جو ان کے پراکسیز کو ڈیگریڈ کر دیا, کہہ کے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک ٹیکٹکس وہ کوشش کرے گا, کیونکہ پریشر بڑا بلڈ ہو رہا ہے اور نیگیٹو امپلیکیشنز ہے امریکہ کے اندر, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. تو میرا خیال میں اب چانسز لائکلی یہ ہے, آپ دیکھیں گے. اچھا فیصل شاہ صاحب آپ فرمائیے گا سر کہ جو انڈیا کا کردار ہے اس سارے معاملے میں, اور جس طرح سے اس بحری جہاز کو تباہ کیا گیا جو کہ بالکل جنگ کا حصہ بھی نہیں تھا, انڈیا کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لے کے جا رہا تھا, اس سارے معاملے پہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے سر؟ آپ کا بہت ریلیونٹ سوال ہے اور اس پہ ہم لوگ کم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے کیسے ہیلپ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کو کہ وہ ایرانین جہازوں کو ٹارگٹ کرے. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو ایرانین جہاز تھے یہ ایکچولی 3 جہاز تھے, اس میں ایک ٹینکر تھا اور 2 وارشپس تھے, اور یہ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں انڈیا میں پارٹیسپیٹ کرنے گئے تھے, اور یہ تقریباً 15 فروری سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے آنا تھا, اور اینڈ ٹائم پہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, وہ نہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو ان کے ذہن میں یہ شاید پہلے چیز تھی کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ اگر کریں گے تو اس کے بعد ہم ایران کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکیں گے, ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکیں گے, تو انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اب جب یہ شپ وشاکھاپٹنم ہاربر سے نکلے ہیں تو یقیناً یہ انفارمیشن انڈین نیوی کی طرف سے یو ایس نیوی کو پاس کی گئی ہوگی کہ ایرانین شپس یہاں سے نکل گئے, اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شپس کس ٹائم پہ ہاربر سے نکلے ہیں اور ان کی اگلی منزل کیا ہے, ان شپس کی اگلی منزل کولمبو تھی, تو اگلی منزل کیا ہے تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کا پیسج, اور آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس ٹائم فریم میں یہ شپس ایگزیکٹلی کس جگہ پر موجود, یہ دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے. تو جب یو ایس نیوی کو یہ پتا چل گیا کہ یہ شپس کس وقت نکلے وشاکھاپٹنم ہاربر سے, تو انہوں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیے جہاں پہ ان کو اٹیک کیا گیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے, اس انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں, وہ سری لنکا کے ساؤتھ میں ان کو کیا گیا ہے. جیسے یہ انڈیا کی جورسڈکشن سے باہر آئے ہیں ان کو اٹیک کر دیا گیا. ان کو انڈیا کی کوسٹ کے سامنے بھی اٹیک کیا جا سکتا تھا, لیکن اس سے انڈیا کے اوپر بلیم آتا, انڈیا کو شرمندگی ہوتی, تو انڈیا کو شرمندگی سے بچایا گیا. پھر اس کو اٹیک کرنے کے بعد جو سرچ اینڈ ریسکیو کی ایفرٹس ہوتی اس کا سارا برڈن انڈین نیوی پہ آ جاتا, انڈین نیوی کو اس سے بچایا گیا. تو یہ گٹھ جوڑ ہے انڈیا کا اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ, اور ایرانیوں کو اس نے پیٹھ میں جو چھرا گھونپا ہے وہ یہ ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان شپس کو کولمبو میں جانے سے پہلے اٹیک کیا گیا, کیونکہ اگر یہ کولمبو میں چلے جاتے سری لنکا کی کیپٹل میں تو ہو سکتا ہے یہ وہاں سے دوبارہ نہ نکلتے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے اور حالات خراب ہیں اور وہاں ان کے ڈوبنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو یہ کولمبو میں جانے سے پہلے ان کو اٹیک کیا. ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیڈٹس موجود تھے ایرانین نیوی کے, جو کہ سی ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ان شپس کے پاس آرمز اور ایمونیشن نہیں تھے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو ان کے پاس ہونے چاہیے تھے, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں پارٹیسپیٹ کرنے گئے ہوئے تھے, اور ایک ٹریننگ پیسج تھا ان کا, کوئی ان کا کمبیٹ پیسج نہیں تھا. تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ڈاٹس ملائیں تو آپ کو انڈیا کا کردار اس میں بہت ہی گھناؤنا نظر آئے گا.